حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، سوگوارو، مظلوم کربلا کے ماتمداروں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، عزیزو، میں نے اس تقریر کے لیے حضور کی حدیث پاک کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں کائنات کا پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے، بے شک قتل حسین مومنین کے دلوں پر وہ حرارت ہے جو قیامت تک کبھی سرد نہ ہوگی۔ یقیناً یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری، یہ ماتمداری، یہ آقا مظلوم کربلا کی یاد، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ سب اسی جذبہ عزا میں شامل ہے کہ بحمد اللہ جس کی نظیر ہم اور آپ اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھو، آج بڑے بڑے گھرانے کے لوگ اس کربلا میں حسین کے فقیر بن کے آئے ہیں۔ میں زیادہ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، فضائل، وقت بھی کم ہے، حالات بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ بس ہمارے جو نوجوان بھائی باہر روڈ پہ ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ برائے کرم روڈ پہ کوئی حضرات نہ رہیں، اندر آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں والنٹیئرز کا، ذمہ داران کا، عہدیداران کا، کہ جنہوں نے اس کربلا میں اہتمام عزا کیا، اسباب گریہ پیدا کیا۔ یقیناً شہزادی آپ سے شاد ہوگی۔ آپ نے بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی محنتیں کی، پرمیشنز لی، اور اس حالات میں آپ نے اہتمام عزا کیا ہے، اسباب گریہ پیدا کیا ہے۔ شہزادی آپ کی دعائیں قبول کرے۔ مگر نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام آپ کے شہر کا پروگرام ہے، یہ کسی انجمن کا نہیں، کسی ادارے کا نہیں، بلکہ اس قوم کے ہر نوجوان کا پروگرام ہے۔ یہاں کوئی تماشائی بن کے نہیں آتا، ہر کوئی سوگوار بن کے آتا ہے۔ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں، یہ کنیز زہرا، یہ سید زادیہ، جن کے پیر کبھی فرش خاک پہ نہیں بیٹھتے پڑتے، آج وہ اس کربلا میں فرش زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا ان سے پوچھو، بیویوں کہاں آئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ یہ صبح اٹھ کے اتنی صبح کہاں چل پڑی؟ تو ہر بیوی کی یہی آواز تھی، تمہیں نہیں پتا ہم فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے جا رہے ہیں، ہم اس غریب کو رونے جا رہے ہیں جس کو کوئی رونے والا نہ تھا۔ ہاں، رونے والے تھے، اگر رونا چاہتے تھے تو رخسار پہ تماچے پڑتے تھے رونے والے، مگر بہنیں تھیں تو ہاتھ پسے گردن بدھے تھے، بیٹی تھی تو منہ پہ تماچے لگ رہے تھے۔ ہاں، ایک غریب بیٹا تھا، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار۔ ارے جب بابا کی یاد آتی، وہ گھر والے حسین کو رونا چاہتے تو سجاد زنجیریں سنبھال کے کہتے تھے، سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے۔ بلند ہو گئی آپ کی آواز گریہ، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے ہو۔ عزاداروں، مجھے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے، بہت جلدی آپ تابوت کی نقابت کرنے والے ہیں اور تابوت کی زیارت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر میرا دل کہتا ہے نا، بڑا ارمان تھا رونے کا تمہیں، نا پورا محرم گزر گیا تم رو نہیں پائے، نہ اپنے گھر میں تم شبیداریاں کر سکے، نہ اپنے گھر میں تم گریہ کر سکے۔ آج اس کربلا میں کھڑے ہو کے ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں، شہزادی ہم سے حق کا گریہ نہ ادا ہو سکا، اے بی بی ہم آپ کے لال کو نہیں رو سکے، لیکن اے شہزادی اتنا بڑا مجمع تمہارے غریب کو رونے آیا ہے، اے بی بی ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دینا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آج رونے میں کمی نہ کرنا، آج شرما کے نہ رونا، آج آوازیں روک کے نہ رونا، آوازوں کو بلند کر کے رونا، کیونکہ نوجوانوں جب تم روتے ہو نا تو کسی اور کو سکون ملے نہ ملے، لیکن ایک اجڑی ہوئی بہن کو بڑا قرار آتا ہے۔ آج شہزادی زینب کی تم سے یہی خواہش ہے، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا کو ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کریل جوان کا ماتم
جزاک اللہ بلند آواز سے گریا. کیا پڑھوں میں مسائل؟ میرے پاس لفظ ہی نہیں، میں کیا مسائل پڑھوں، معجزہ پڑھوں، روایت پڑھوں، کیا پڑھوں؟ لیکن میرا تو دل بار بار یہی کہتا، ہم روئے نہیں ہیں، رونے آئے ہیں. ہم رو نہیں پائے ہیں، رونے آئے. خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے. اے نوجوانوں، اللہ تم سب کو سلامت رکھے. میں کہاں سے مسائل پڑھوں؟ بس جملہ سنو، تابوت دیکھتے جاؤ، میں مسائل پڑھتا جاتا ہوں. پتہ ہے آج جس تابوت کی آپ زیارت کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے 2 تابوت آنے والے ہیں. معلوم ہے کس کا تابوت ہے؟ وہ 2 تابوت ہے مسلم کے بچوں کا تابوت. ایک محمد ابن مسلم ہے، ایک عبداللہ ابن مسلم ہے. میں آپ سے آج کی تقریر میں نہیں کہوں گا کہ غریبوں پہ رونا، مگر جو دونوں تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، اے عزاداروں، یہ شہید کے بیٹے ہیں، یہ مظلوم کے بیٹے ہیں، یہ مسافر کوفہ کے بیٹے ہیں. ارے یہ اس کے لاشیں آ رہے ہیں جس کے بابا کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں، ارے مجھ سے مسلم کی لاش پر اتنے پتھر مارے جا رہے تھے، لاش رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، کوفے کی گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی. اللہ اکبر. ان غریب بچوں کا تابوت آیا ہے جس کا بابا کوفے میں مارا گیا. مگر یہ وہ 2 شہزادے تھے جو مسلم کے یتیم تھے. حسین سے کہہ رہے تھے، آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دے. جب چچا سے بچوں نے کہا نا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. رو کے حسین نے کہا، میرے لال تیرے باپ کا غم یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب بچے مصر ہوئے تو چچا نے اجازت دے دی. ارے مسلم کے بچے تو کربلا میں مارے گئے، لیکن اے بیویوں، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے. ارے جب اجڑی گود والی ماں کربلا سے اسیر ہو کے کوفے پہنچے، شوہر کا لاشا دارالامارہ پہ لٹکتا دیکھا. ارے بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا. ہاتھ جوڑا میرے والے، ارے میرے 2 بچے تو کربلا میں مارے گئے، مگر 2 آپ کے ساتھ تھے، کیا ہوئے؟ آواز آئی، بی بی ارے جیسے تو نے حسین پہ قربان کیے، ویسے ہم نے بھی فدیہ حسین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اے بیویوں، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، تمہاری گود کی گرمی باقی رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو آباد و شاد رکھے. اجڑ گئی عباس کی بہن، مر گئے عباس کے بھانجے. سنو گے جملہ، عباس کے بھانجے مر گئے. اجڑ گئی بہن، شوہر کا جنازہ دیکھ کے پوچھتی رہی، میرے بچے کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اے عزاداروں، تم نے مسلم کے بچوں کا جنازہ دیکھا نا؟ یہ کون تھے؟ یہ محمد بن مسلم ابن عقیل تھے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل تھے. آؤ میں تمہیں عقیل کے بچوں کا جنازہ دکھاؤں. 3 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے آ رہا ہے. یہ مسلم کے بھائیوں کا تابوت ہے، یہ عقیل کے بیٹے کا تابوت ہے. ایک جعفر ابن عقیل ہے، ایک محمد بن سعید بن عقیل ہے، ایک عبد الرحمن بن عقیل ہے. ارے 2 عقیل کے بیٹے ہیں، ایک عقیل کا پوتا ہے. اے عزاداروں، اس میں 2 حسین کے بھائی ہیں، ایک حسین کا بھتیجا ہے. ایک ایک کر کے حسین کے پاس آتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے، حسین جنازہ اٹھاتے رہے، بھائیوں کی میت پہ روتے رہے اور سلام آخر کہتے رہے، اے میرے بھائیوں، تم نے حسین کو تنہا چھوڑا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اے عزاداروں، گریے میں کمی نہ کرنا، رونے میں کمی نہ کرنا. ذرا اس مظلومی کو دیکھنا، کتنا مظلوم تھا تمہارا مولا کربلا میں. حسین اپنے بھائیوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. ایک بھائی کا اٹھایا، دوسرے کی آواز، دوسرے کا اٹھایا، تیسرے کی آواز. مگر عزیزوں، میں تسلسل سے پڑھ رہا ہوں. یہ اولاد عقیل کے آپ نے تابوت دیکھے. میں بالکل وقت نہیں لینا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی
ताबूत की ज़ियारत कर ले। मगर अजीज़ों, ए बीबियों, ए ख्वातीन कौम मिल्लत, ए शहजादी की कनीज़ों, बड़े एहतमाम से तुम आई हो ना पुरसा देने। रातों को तुम जागी नहीं हो, बड़ा एहतमाम था, बड़ा इंतज़ार था। पूरे साल इसी रोने के लिए तुम इंतज़ार करती हो ना कि हम करबला जाएंगे, हुसैन के गरीबों को रोएंगे। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, हमारा दिल टूटा था। पता नहीं हमें ये सामान आज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं असबाब गिरिया बनेगा कि नहीं बनेगा, मगर खुदाया के लोगों को सलामत रखे, नौजवानों को सलामत रखे। एहतमाम आज़ा भी हो गया, असबाब गिरिया भी हो गया, मगर अब तुम जानो, तुम्हारा आंसू जाने, बीबी का रूमाल जाने। अरे बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ए आज़ादारों, अब तक औलाद अकील के ताबूत की ज़ियारत की ना, अब हुसैन पे क़यामत टूट गई। पूछोगे क्यों? क्या इसलिए कि अब औलाद अली का ताबूत आ रहा है। अरे हुसैन के भाइयों का ताबूत, अली के बच्चों का ताबूत, अरे जाफर बिन अली का ताबूत, मोहम्मद बिन अली का ताबूत, उस्मान बिन अली का ताबूत, अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत। ए आज़ादारों, ये 4 ताबूत वो ताबूत है जो गरीब भाई ने रो रो के अपने भैया को इजाजत दी। जाफर, कैसे इजाजत दो आका, मरने की इजाजत दो। बार बार एक एक भाई हुसैन के पास आता, मगर हुसैन की गुर्बत तो मुलाहिजा करो। अरे हुसैन एक जनाजा लेके आते थे कि दूसरे की आवाज, भैया आका मेरा सलाम। हुसैन दूसरे के जनाजे पे जाए, अभी दूसरा खैमे में रखते थे कि तीसरे की आवाज, तीसरा जनाजा रखा कि एक मरतबा चौथे की आवाज। अरे हुसैन भाइयों का जनाजा उठाते, कमर थाम के कहते मेरे भाइयों, अरे हुसैन को तन्हा छोड़ गए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ए अज़ादारों, कहो तो एक जुमला पढ़ूं आपकी खिदमत में। ये किसके ताबूत देख रहे हो, जरा गौर करना। हर कोई कहेगा ये हुसैन के भाइयों का ताबूत। नौजवानों, मैं तुमसे इंसाफ से पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं कि इस नवाबगंज की करबला में सिर्फ ताबूत की ज़ियारत करने आते हो? कहा नहीं, हम और भी आते। कहा कब आते हो? कहा हम अपने मरे हुए अफराद मरहूमीन की कब्रों पे फातिहा खानी को आते हैं। हम आते हैं, शब बारात में आते हैं, शमा रोशन कर जाते हैं। अजीज आने गिरामी, मुझे इंसाफ से एक जुमला कह लेने देना। इस करबला में तुम्हारे घर का कोई एक मर जाता है, साल भर में कितनी दफा यहाँ आते हो उस मरहूम के लिए? जरा इन घर वालों की, फातिमा के घर वालों की सोचो। अरे एक करबला में फातिमा का बड़ा घर उजड़ गया। अरे घर वाले जब वहां से गुजारे गए, हाथों में रस्सियां, सज्जाद जंजीरों में जकड़ा, बीबियां फरियाद गुना वहां गुर्बता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, आपने हुसैन के भाइयों का जनाजा देखा, ताबूत की ज़ियारत हो गई, लेकिन अब तक मैंने यही कहा ना पुरसे में कमी न करिएगा, आपसे कहा ना रोने में कमी न करिएगा। आज बेहमदिल्लाह इतने अफराद हुसैन गरीब को रोने आ गए, शहजादी को पुरसा देने आ गए। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अब तक आपने जिनका मातम किया, सबका मातम करने वाले करबला में थे, सबको रोने वाले करबला में थे, सबको रोने वालों ने खूब सप्पा गिरिया किया। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, अब आपकी नज़रों के सामने 2 छोटे छोटे ताबूत आने वाले हैं। जुमला सुनोगे? हमेशा मैं यही पढ़ता हूँ, तुम्हारे मौला ने शब आशूर खैमों का मुआयना शुरू किया। जब हुसैन मुआयना कर रहे थे, आशूर की शब थी, 9 मुहर्रम की रात थी, हुसैन ने एक खेमे का पर्दा उठाया, मंजर अजब देखा। क्या देखा? एक माँ है, अपने जानों पर एक 18 बरस की कमाई लिटाए हुए, अकबर के घुंघरेले बालों में उंगलियां फेर रही, शमा रोशन है हाथों में बीबी के, अपने बेटे का चेहरा देख रही है। मेरी माँ, अल्लाह तुम्हारी बाग बहारी सलामत रखे।
ماں دیکھتی جا رہی ہے انگلیاں پھیرتی جا رہی، زبان پا جب فکر ہے تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان۔ ارے باپ نے منظر دیکھا نہ گیا، خیمے کا پردہ گرا دیا۔ حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، پھر اٹھے۔ اب جو حسین اٹھے نا، دوسرے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ بی بیو اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ ایک غریب باپ نے عجب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کوکھ اجڑ جلی ماں، اجڑنے والی ماں، اس خیمے کے اندر ایک 6 ماہ کے بچے کی گہوارہ جنبانی کر رہی ہے۔ او میرا اسلیوں والے لال، او میرے اصغر، او میرے لال۔ ارے حسین سے مامتا نہ دیکھی گئی، خیمے کا پردہ گرا دیا، زمین کربلا پہ بیٹھ کے حسین روئے۔ جزاکم اللہ۔ سنو گے اب کیا ہوا؟ حسین اٹھے، حسین نے پھر ایک خیمہ کے پردے کو اٹھایا۔ اب جو اس خیمے کے پردے کو اٹھایا، خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا؟ 2 سہمے بچے اپنی ماں کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ماں کہہ رہی دیکھ اگر قاسم سے پہلے نہ گئے، اکبر سے پہلے نہ مرے تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ اے عزادارو یہ جملہ سننا تھا نا، بچے سہمے کہتے اماں صبح ہونے دو، مامو جان سے با اجازت دلوا دینا، دیکھنا ہم تمہارے دودھ کی تاثیر دکھائیں گے۔ اے عزادارو حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، مگر عزادارو جو صبح ہوئی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑے، مامو جان مرنے کی اجازت، مامو جان مرنے کی اجازت، مامو جان مرنے کی اجازت۔ حسین رو کے کہتے میرے لال کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی غریب مامو ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی بہن کی گود اچھل جائے؟ نا محمد نا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ بچے روئے، بلک کے روئے بچے، خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، بچے روتے رہے۔ اتفاق سے ماں نے خیمے کا پردہ اٹھا دیا، دیکھا دونوں بچے زندہ ہیں۔ تڑپ کے ماں نے کہا میرے لال ارے ابھی بھی تم زندہ ہو۔ بچوں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، اماں اجازت دلا دو۔ سنو گے جملہ کیا ہوا لال؟ اماں بابو جان اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، بی بی نے دوش پردہ ڈالی۔ کس نے؟ شام کی قیدر اجڑی ہوئی زینب، وہ بی بی جس کا سب کربلا میں لٹ رہا ہے، اس نے اپنے دوش پردہ ڈالی، آگے بڑھی۔ میرے لال میرے ساتھ آ، بچے ساتھ آئے، بھیا کے قریب پہنچی۔ او بی بی ہو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، او میرے بھائیوں اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ شہزادی آگے پہنچی، آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑ کے بی بی نے ایک جملہ کہا بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کوئی حق ہوتا ہے؟ حسین نے سر جھکایا، زینب بہت حق ہوتا ہے۔ کہا بھیا بس بہن اسی حق کی وجہ سے آئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ زینب نے ایک فقرہ کہا بھیا زینب کشکول طلب پھیلا کے آ گئی ہے، اے بھیا اس کشکول میں اون و محمد کی شہادت کی بھیک رکھ دو۔ اللہ اکبر، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اے عزادارو حسین نے سر جھکایا کہ خدا حافظ۔ ارے بچوں کو سوار کیا گیا، دونوں بچے میدان کارزار میں آئے۔ روایت کہتی ہے کشتوں کے پشتے لگائے، مگر ظالموں نے کہا یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان پہ ایسے قابو نہ پائیں گے، انہیں آپس میں جدا کرو۔ بیچ میں ایک اونٹ حائل ہوا اور محمد سے دور ہو گئے، مگر ایسی جنگ پیش کر رہے تھے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا بھیا خیریت تو ہے، بھیا خیریت تو ہے، مگر عزادارو 3 دن کے بھوکے پیاسے زینب کے شہزادے ارے کب تک لڑتے؟ زخموں سے چور ہو کر اب جو زمین کربلا پہ آئے، آواز دی مامو مامو سلام، ادھر سے عباس
ادھر سے حسین، ارے زینب کے شیر، اے مامو جلدی آئیے، اے مامو جلدی آئیے۔ اب جو حسین و عباس پہنچے، ایک نے ان کو اٹھایا، ایک نے محمد کو اٹھایا، لاشا خیمے کی طرف چلا۔ اے عزاداروں و غریبوں کا تابوت ہے، مظلوموں کا تابوت۔ اب جو لاشا آیا، بیبیوں میں کوہرام بچ گیا۔ کسی بی بی کی صدا آئی، ارے کوئی زینب کو بلا دو، کہہ دو ان کے لال آئے ہیں۔ مگر عزاداروں تاریخ کہتی ہے نا، شہزادی کو بلایا گیا، دنیا سمجھ گئی، بیبیاں سمجھ گئی ماں آ رہی ہے، بچوں کے جنازے پر قیامت ہوگی۔ بیبیاں سمجھ گئی زینب روئے گی، زینب مر جائے گی، مگر عزاداروں ایسا نہ ہوا۔ شہزادی آئی، آن کے آن کو ایک طرف کیا، محمد کو ایک طرف کیا، سجدے میں سر کو رکھا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی۔ اے عزاداروں میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن عزیزوں ان بچوں پہ اس لیے بھی رونا ضروری ہے نا، کیونکہ ان کی ماں انہیں نہیں روئی۔ زینب کربلا رہی، نہیں روئی۔ زینب قید ہو کے چلی، نہیں روئی۔ 13 محرم کو کوفے پہنچی، نہیں روئی۔ سفر کو شام پہنچی، نہیں روئی۔ 1 سال تک قید میں رہی، نہیں روئی۔ لیکن 1 سال کی قید کے بعد شام کی قیدان کمر خمیدہ زینب جب بھیا کا چیلم کر کے مدینے آئی نا، تو ایک دن جناب سجاد سے حضرت عبداللہ نے ایک جملہ کہا، آقا میرے مولا اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اس دہلیز پہ اپنے قدم رکھ دے۔ اب اگر آپ جملہ سمجھ گئے تو آنسو نہ رکے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا عجب فقرہ ہے، میں آواز پہنچا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی 4تھے امام اپنی پھوپھی کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں، پھوپا جان نے ایک پیغام کہا ہے۔ میرے لال کیا پیغام ہے؟ کہ پھوپا نے اتنا کہا ہے کہ پھوپھی اماں سے کہہ دو ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو ایک لمحے کے لیے اپنی دہلیز پر قدم رکھے۔ بھئی جملہ سننا تھا، شوہر کا پیغام تھا۔ شام کی قیدن یا علی کہہ کے اٹھی، دوش پر ردا، چہرے پر نقاب، کمر خمیدہ زینب، شام کی قیدن، چہرے پہ جھریاں، آہستہ 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 یا علی کہتے کہتے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اپنا گھر نظر آیا، حجرہ کھولا، پہلا قدم زینب نے رکھا۔ اب جو نگاہیں اٹھا کے دیکھا، خدا کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے، ارے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بستر، 2 چھوٹے چھوٹے تکیے زینب نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، کبھی اون کا تکیہ، کبھی محمد کا تکیہ، کربلا کا رقیہ۔ اے اون و محمد، اماں کو ماں، یہ ماں نہ رو سکے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ رو چکے آپ، ہو چکا پرسا۔ عزیزان گرامی، بلند ہو گئی آپ کی آوازیں، ہو رہے ہیں آپ کے عشق، بہ رہے ہیں آپ کے عشق۔ یہ آپ نے کس کا پرسا دیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے، اجڑی ہوئی بہن کی گود کا پرسا، زینب کا پرسا۔ عزیزو زینب کے شہزادوں کو رو چکے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کربلا کے میدان میں، اگر زینب نے اپنے بچے کھوئے ہیں نا، تو حسن نے بھی اپنے آل کھو دی۔ سنو گے جملہ، حسن کے بھی بیٹے مارے گئے ہیں، 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، مگر ابھی نہیں۔ ایک ابو بکر بن حسن جو کافی جوان تھے، مولا نے اجازت دی تھی، وہ گئے تھے میدان کربلا میں، شہید ہوئے، حسین جنازہ لے کے آئے۔ ایک عبد الرحمن، ایک عبداللہ ابن حسن ہے، یہ اتنے چھوٹے تھے کہ حسین نے انہیں اذن وغا نہ دیا، مگر عزیزان گرامی حسن کا شہزادہ تھا۔ تاریخ کہتی تھی کہ جب حسین کے اوپر شبر سوار ہوا ہے، اللہ اکبر،
حسین کے اوپر شمر نے اپنا نجس قدم رکھا نا تو ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ پشت حسین پر شمر سوار تھا، خنجر ابھی چلانا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ 5 برس کا شہزادہ خیمے سے نکل کے کہتا او شمر تیری یہ مجال، تو میرے امو جان کے اوپر سوار ہے، تجھے خبر بھی ہے یہ سوار دوش سید الثقلین ہے، ارے یہ رسول کے شانوں پہ بیٹھنے والے حسین ہے، ارے نیچے اتار۔ بھئی سننا تھا، شمر آگے بڑھا، اس نے ایک تماچا بچے کے منہ پہ مارا، بچہ منہ کے بل زمین پر، حسین نے کونیوں کا سہارا لیا۔ اے شمر میرا یتیم بھتیجا ہے، اے شمر میرا یتیم بھتیجا ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ ارے نیام سے خنجر نکالا، ارے چچا کے سامنے بھتیجے کا سر جھکا۔ جزاکم اللہ۔ حالت سجدہ میں حسین تڑپتے رہتے۔ سنو گے عزیزان گرامی، 2 شہزادوں کا میں نے ذکر کیا، مگر ایک شہزادہ اور ہے۔ وہ کون؟ جس کی عمر 13 برس کی تھی، اتنا نونہال تھا، وہ حسن و جمال تھا، ایسا پھول بدن تھا، حسین نے ہمیشہ اپنی پلکوں پہ بٹھالا تھا قاسم کو۔ سنو، اتنا چاہتے تھے میرے مولا، کبھی قاسم، معلوم ہے قاسم کا نام محضر شہادت میں تھا امامت کیا، لیکن جب حسین نے محضر شہادت پڑھا نا تو قاسم کا نام نہ لیا۔ بچہ تڑپ کے آیا، امو جان سب کے نام ہے؟ کہا سب کے نام ہے، حتیٰ کہ اصغر کا نام ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا پھر میرا نام کیوں نہیں ہے؟ حسین نے رو کے کہا میرے لال، تیری ماں کے لیے باپ کا غم ہی کافی ہے۔ حسین نے اپنے دل کی کیفیت نہیں بیان کی، کہا تیرے ماں کے لیے، تیری ماں کے لیے باپ کا غم ہی تیرے کافی ہے۔ ماں کے پاس آئے، امو جان اجازت نہیں دیتے۔ ماں بھی آئی، جب آئی تو حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ بھابی آپ نے زحمت کیوں کی؟ جب جملہ کہہ دیا ہے آقا، کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے لائق نہیں؟ اگر اس جملے کو آپ سمجھ گئے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے لائق نہیں؟ حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بھابی میرے لیے میرے بھائیہ کا غم بہت ہے، میں قاسم نہیں کھو سکتا، میں نے بڑی محنتوں سے اپنے لال کو پالا، میں قاسم نہیں کھو سکتا، میں قاسم نہیں کھو سکتا۔ بیوہ نے آنچل پھیلایا، آقا میں آپ کی ماں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ حسین تڑپ گئے، کہا جاؤ قاسم، خدا حافظ۔ عباس آگے بڑھے، آنکھوں سے خون رو رہے، قاسم کو سجا رہے، آنکھوں سے خون رو رہے، قاسم کو حوالہ کر رہے۔ اے عزادارو، اللہ مجھے طاقت دے دے میں قاسم کے مصائب پڑھ لوں۔ روایت کہتی 13 برس کے چاند کو جب عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، حسین دیکھ دیکھ کے قاسم رو رہا تھا۔ اے میرے بھائیا حسین، جب تمہاری یاد آتی تو میں قاسم دیکھ لیتا۔ جزاکم اللہ۔ چلا گیا شہزادہ میدان میں، مگر عزیزان گرامی، حسن کے 3 بیٹوں کے تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ زیارت کرنا، 2 تو آپ کو تابوت ملیں گے، مگر ایک تابوت نہیں ہوگا، ایک تختے کی شکل میں ہوگا۔ ذرا تابوت کو غور سے دیکھنا، پھر حسن کے چاند کو سمجھنا۔ اے عزادارو، قیامت قیامت لیے نظروں کے سامنے تابوت آ رہا ہے۔ ارے اس پر رونا ضرور، اس لیے کہ جب قاسم میدان کربلا میں آئے نا تو علامہ ہزار حسن زیدی کہتے ہیں کہ قاسم قاسم بن کے آئے، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم تقسیم ہو گئے۔ ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کربلا میں بکھر گئے۔ قاسم کی آواز، اے چچا جلدی آئیے، اے چچا جلدی آئیے، اے عزادارو ختم ہو گیا غزاب۔ ارے ذرا تابوت غور سے دیکھو، تابوت نہیں گٹری ہے۔ اللہ اکبر، گٹری ہے، گٹری میں جملہ پڑھو، سنو گے؟
حسین و عباس جب پہنچے تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاشیں قاسم پامال ہو رہی تھی۔ مگر عزیزان گرامی، بھگدڑ کی وجہ سے ریگزار سہارا بلند تھی، حسین کو کچھ نظر نہ آیا، بس گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے، آواز دی قاسم کہاں اولاد، کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین روئے روئے، گھوڑا آگے بڑھایا، رو کے کہتے قاسم کہاں ہو، چچا بلا رہا ہے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی پھر رو کے کہا قاسم حسین بلا رہا ہے، بول دو۔ اب بھی آواز نہیں آئی، حسین کا دل پھٹ گیا، ایک دفعہ گھوڑا دوڑایا، پشت پہ کھڑے ہوئے، آواز دی قاسم امام پاک، قیامت ہو گئی، لاش کے ٹکڑے، لبیک لبیک۔ ارے اب جو حسین پہنچے تو قاسم کا جنازہ کربلا کے میدان میں بکھرا، ادھر قاسم ادھر قاسم ادھر قاسم، حسین کی آواز، ارے میں کس ٹکڑے کا ماتم، کس حصے بدن کا ماتم، جزا شہزادہ قاسم کا ماتم کر چکے آپ، بس آمادہ ہو جائے، میں بہت جلدی جلدی مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں آرام سے سکوت ہو جائے آپ پر، ہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیویوں اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے، میری ماں بہنوں اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو سیدزادی آئی ہے ان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا آپ کے آنسوں کو قبول کرے، بہت ارمان تھا نہ رونے کا، آؤ میں تمہیں سناؤں، میں نے خود دیکھا ہے، میں خود 3:30 بجے آیا، آپ سے دعا کے لیے بھی التماس کرتا ہوں، میرے ماموں کو کل ہارٹ اٹیک ہوا، میں 11:30 بجے رات سے ہاسپٹل سے نکلا ہوں، یہاں پہنچا ہوں، آپ لوگ دعا کر دیئے گا ان کے لیے بھی، لیکن عزیزان گرامی دعا آپ کے لیے بھی ہے، شہزادی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جب میں ایک صبح نماز پڑھ کے یہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا مردوں کی تعداد ویسے نہیں آ رہی تھی جیسے ہماری ماں بہنوں کی تعداد رکشے بھر بھر کے آ رہی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آئی ہے غریب کو رونے کے لیے، یہ آئی ہے شہزادی کو پرسہ دے دے۔ ہاں اب وہ تابوت کیا ہے، علم کی آپ زیارت کریں گے، میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک جملہ سنو گے، علم آنے سے پہلے جملہ سن لو۔ یہ اہتمام عزا، یہ عزاداری بڑی محنتوں سے پہنچی، مائیں بھوکی رہی ہے، عزاداری حسین ہوئی ہے، عورتوں نے اپنے بچے کو غذا تک نہیں پہنچائی ہے عزائے حسین کے لیے، ان عورتوں نے اپنے لال قربان کیے ہیں عزائے حسین کے لیے، پوری تاریخ ہے۔ عزیزو شاید میں نے کسی برس یہاں یہ معجزہ پڑھا ہو، لیکن عزیزو تاریخ یہی ہے کہ ایک مرد مومن تھا، اس کی زوجہ تھی، یہ لوگ سال بھر میں صرف ایک حسین کی مجلس کرتے تھے، لیکن اس پیمانے کی مجلسیں کرتے تھے کہ اس میں اہتمام نظر و نیاز ہوتا، پورے علاقے کا کھانا ہوتا، بادشاہ وقت ظالم تھا، لوگوں نے کہا اگر ایسے ہی اس کے یہاں کھانا چلتا رہا تو تیری طرف سے لوگ ہٹ جائیں گے، تجھ سے دل کشیدہ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا کچھ علاج کر کا علاج کیا کرنا ہے، ان کا گھر لوٹ لو۔ سنو گے اس مومنہ کا گھر لوٹا گیا، ایسا لوٹا گیا یہ اتنے غریب ہو گئے کہ اگر دن میں کھا لیتے تو رات کی خبر نہ ہوتی، رات کو کچھ پا جاتے تو دن کا پتہ نہ ہوتا، ایسے ہی ان کے دن گزرتے رہے۔ مگر سنو گے جملہ، اللہ ان بیویوں کو سلامت رکھے، مگر جیسے محرم کا چاند فلک سیاہ پر نبودار ہوا، مومنہ کا دل بھر آیا، اس نے اپنے کلیجے پہ ضبط کیا، اپنے والی و وارث کے سامنے آ کے کھڑی ہو کے ایک جملہ کہا، کیا اس دفعہ حسین کی ماں میرے گھر نہ آئے گی؟ شوہر نے سر جھکا کے کہا عجیب انداز میں، تمہیں پتا تو ہے ہم اجڑ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ مومنہ نے اپنے دل پہ قابو رکھ کے ایک جملہ کہا، سنو جس کو اللہ نے جوان بیٹے دیے ہوتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتا۔ شوہر رویا، رو کے کہتا تو ماں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مجھے بھی پتا ہے، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنے جوان بیٹے کو بازار میں بیچ دوں گا، مگر اپنے مولا کی مجلس کروں گا۔ اے بزرگوں، اے میری ماں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ سنو گے جملہ، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی اس ماں سے باپ نے جملہ کا ماں آمادہ ہو گئی، باپ نے بچے کو اچھا کپڑا پہنایا، نوجوان بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، لے کے اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے، لا کے باپ نے کھڑا کیا بیٹے کو، آواز لگا کے کہتا لوگو آؤ، جسے غلام لینا ہے لے لو،
جب باپ غلام کہتا بیٹا سر جھکا لیتا، لیکن باپ یہی کہتا آؤ میرے غلام کو خرید لو۔ شام ہو گئی، باپ چیختا رہا، کوئی غلام خریدنے نہ آیا، مگر شام کے وقت ایک شخصیت آئے، انہوں نے کہا بیٹے کی کیا قیمت لگائے ہو؟ باپ لرز کے کہتا بیٹا نہیں ہے، غلام لایا ہو۔ کہا مجھے خوب پتا ہے، یہ بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا نہیں میرا غلام ہے، میں بیچنے آیا ہوں۔ کہا قیمت بتاؤ۔ باپ نے دل میں صرف ایک جملہ کہا، اتنا مل جاتا کہ میں اپنے مولا کی مجلس کر لیتا۔ کہا نہیں پھر بھی تو قیمت بتاؤ۔ آواز کچھ قیمت بتائی، آنے والے نے قیمت دی، باپ بیٹے کو بیچ کے چلا آیا۔ ابھی بیٹا فروخت ہوا تھا نا، سن رہے ہو نا معجزہ، دعائیں کرتے رہنا، غازی کا علم دیکھنا تو دعا کرنا۔ عزادارو باپ نے بیٹے کو بیچ دیا، بیچ کے واپس گھر آیا، تعزیہ شہ کا خریدا، گھر میں چھوٹا سازہ خانہ آراستہ کیا، پورے محلے کو بلایا، آؤ حاضری کا انتظام ہے، آؤ فرش عزا بچ گئی، آؤ شہزادی کا استقبال کرو، حسین کی ماں آنے والی ہے۔ اے عزادارو سنو کہ قیامت ہو گئی، مجلس ہو گئی، اہتمام نیاز ہو گیا، مومنین کھا پی کے اپنے گھر چلے گئے، آدھی رات گزر گئی، شوہر و زن بستر پہ آئے، ماں الگ کروٹ ہے، باپ الگ کروٹ، اللہ جانے اسے بیٹے کی یاد آ رہی ہے کہ اسے بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ اتنے میں دق الباب ہوا، ماں جلدی سے اٹھی، آکے دروازہ کھولا، کیا دیکھا جوان بیٹا، کلیجہ پھٹ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتی واپس چلا جا، واپس چلا جا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم کیا تیرے مالک کو واپس کریں گے، میرے لال واپس چلا جا، ہم نے سب حسین پہ لٹا دیا، اے لال واپس چلا جا، تیرا باپ آئے گا ناراض ہوگا۔ اتنے میں ماں نے مڑ کے دیکھا، پیچھے سے باپ آیا، آتے ہی گریبان پہ ہاتھ رکھا، تو ہمیں ذلیل کرنے واپس آ گیا، مالک کیا سے بھاگ آیا، واپس چلا جا۔ بیٹا رو کے کہتا ابا زبردستی نہ بھگاؤ، ہماری بات تو سن لو۔ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں سننا، واپس مالک کیا جاؤ۔ کہ اتنے میں ماں کا دل تھا، اس نے کہا سن تو لو کہہ کیا رہا ہے۔ بیٹے نے رو کے کہا اماں میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا مجھے بھیجا گیا۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، باپ نے ہاتھ پکڑا، آ میرے لال اندر آ، کیا بات ہے، کیوں مالک نے چھوڑا؟ کہا ابا مت پوچھو، تم تو مجھے غلاموں کے بازار میں بیچ کے چلے گئے تھے، مگر جنہوں نے لیا تھا وہ کریم ابن کریم تھے۔ کہا بیٹا کون تھا وہ؟ کہا ابا وہ مجھے لے کے گئے، گھوڑے پہ بٹھالا لے کے گئے۔ کہا کہاں لے گئے؟ کہا میں نے دیکھا ایک نور کا محل تھا۔ کہا پھر؟ کہا مجھے اس میں لے کے داخل ہوئے۔ کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا وہاں نور کی 2 کرسیاں لگی تھی۔ سن رہے ہو جملہ؟ نور کی 2 کرسیاں لگی تھی، حضرت ایک کرسی پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا آ میرے لال میرے پہلو میں بیٹھ جا، آ میرے لال میرے پہلو میں بیٹھ جا۔ میں کھڑا ہو گیا، کیوں؟ کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا نہیں، آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں تو کسی کا بیٹا ہے، غلام نہیں ہے، بیٹھ جا میرے پہلو میں، آجا میرے لال۔ مجھے بار بار لال کہا ماں، لیکن میں اٹھ کے کہتا تھا نہیں آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا میرے لال پھر کیا ہوا؟ کہا اتنا میرا کہنا تھا کہ وہ ڈاڑے مار کے رونے لگے۔ میں نے کہا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو غلام نہ ہو کے بھی جب اپنے کو غلام کہتا ہے نا تو مجھے کچھ یاد آتا ہے۔ کہا کیا یاد آتا ہے؟ کہا بھائی میرا بھیا پاک زندگی برا خو مولا کا کبھی بھائی لگا لو آزادارو، اسے غازی کا علم آ رہا ہے جو حسین سے کہتا رہا آقا رنگ کی رضا، آقا اس نے بغا، آقا میدان کی اجازت۔ اے عزادارو عباس کے علم کے سائے میں دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا۔ عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو یہ عباس کا علم ہے جسے حسین نے اجازت دے دی۔ ہاں ذرا علم کو غور سے دیکھنا، علم میں ایک ارمانوں والی مشق بھی لگی ہے۔ پتہ ہے
4 برس کی بچی نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، مشک باندھ کے سکینہ نے بڑے نازوں سے کہا تھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اس لیے کہ میرا چچا دریا پہ پانی لینے جا رہا ہے۔ سنو گے جملہ؟ مگر عزیزو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے غازی گئے، ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، فرات میں داخل ہوئے، سوکھی ہوئی مشک سکینہ پر عذاب کیا۔ اب جو پانی لے کے چلے تو ایک آواز آئی، دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ میں تفصیل نہیں پڑھتا، اتنے تیر چلائے گئے کہ فوج شام کی طرف سے اتنے تیر چلے کہ کربلا میں اندھیرا سا ہو گیا۔ اے عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ، وہ غازی جس کا دایا شانہ قلم ہوا ہو، بایا شانہ قلم ہوا ہو، جس کے مشق کا تسمہ دانتوں میں دبایا ہو، جس پر تیر ہرملہ چلا ہو، جس کے دل میں تیر اتر گیا ہو، راگاہ اس کی آنکھوں میں بھی تیر لگا، عباس نے چاہا سر جھکائے اور تیر گھٹنوں میں لگا کر آنکھوں کا تیر نکالے، ابھی عباس کا سر جھکانا تھا کہ ایک آلی گر سر پہ پڑا۔ ارے غازی تیورا کے زمین پر آواز دیا، آقا میرا سلام۔ سنو گے؟ بھائی کہا، حسین جو لاش پہ پہنچے ہیں، بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہونٹوں پہ ملا، ہونٹوں کو منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی، عباس آنکھیں کھول دو۔ عباس رو کے کہتے مولا ایک آنکھ میں سر کا خون ہے، دوسرے میں تیر ہے، کیسے آنکھ کھولوں؟ مولا میری بڑی خواہش تھی زیارت کر لوں۔ حسین نے خون صاف کیا، حسین نے تیر نکالا، عباس نے زیارت کی، عباس کے لبوں پہ اطمینان آیا۔ حسین نے کہا عباس ہو گئی زیارت؟ ہاں مولا زیارت ہو گئی، میرے ارمان پورے ہوئے۔ حسین رونے لگے، کہا میری زندگی میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تیرے ارمان تو پورے ہو گئے مگر میری تمناؤں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ رو کے کہا آقا کیا ہو گیا؟ آقا زندگی بھر آقا مولا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ عباس ایک دفعہ بھیا کہہ دے، اب جو حسین نے بھائی کہا، رو جسم سے پروان، اکبر نے علم اٹھایا، حسین نے مرثیہ شروع کیا۔ عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، خیمے کی طرف علم بڑھا، دور سے بنی ہاشم کے بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، کی آواز آئی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے، مگر جب علم خالی آیا عباس نہ آئے۔ سکینہ نے بچوں کو بلایا، اے بچوں مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ علم خالی آ رہا ہے، نہ علم دار ہے نہ علم اٹھانے والا۔ بچوں نے کوزے پھینکے، واپس آ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو یہ منظر کشی اسی وقت کی ہے نا کہ جب بچی جب جناب سکینہ نے بچوں سے کہا میرا چچا پانی لینے گیا تھا، شانے کٹا کے سو گیا، واپس چلو، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ بچوں نے اپنے ہاتھوں کے کوزے پھینکے۔ اے عزادارو قیامت ہے قیامت۔ ارے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے، ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ اے چچا اب پانی نہ مانگو گے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزیزو مر گئے عباس، کمر ٹوٹ گئی حسین کی۔ سنو گے اب حسین کے لشکر میں کوئی باقی نہ رہا،
ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ شہزادہ جو صبح سے آ کے کہتا بابا مرنے کی اجازت دے دو، حسین نے اس کو دیکھا تو اس نے پھر وہی جملہ کہا، حسین نے پھر وہی جملہ کہا جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ عزیزان گرامی، روایت کا فقرہ ہے کہ جیسے اکبر سے حسین نے جملہ کہا، اکبر پھوپھی کے پاس آئے، تیوریاں بدل کے کہتے پھوپھی اماں صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا اماں زہرا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، زینب نے کہا میرے لال کیسی باتیں کرتے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ اکبر تیار ہو گئے کہ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کی آواز آئی میرے لال جا تو رہے ہو، ذرا اماں سے بھی ملتے جاؤ۔ اکبر نے ماں کے خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا اماں پھوپھی اماں اجازت دے چکی، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ بھئی یہ سننا تھا، زہرا کے گھرانے کی بہو کی آواز آئی میرے لال، ارے جب شہزادیاں اجازت دے چکی تو کنیز روکنے والی کون؟ عزیزو مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر جتنی میرے اندر طاقت ہے میں آپ کو شہزادے کا مصائب سنا دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی اکبر کو اجازت ملی، اکبر آئے، بابا نے لرز کے کہا اکبر تجھے ماں نے رخصت کر دیا؟ کہا بابا اماں نے اجازت دے دی۔ کہا زینب نے بھی ہاں کہہ دی؟ کہا ہاں کہہ دی۔ حسین رونے لگے، اپنے کانپتے ہاتھوں سے حسین نے امام رسول اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، ابا اتاری، اکبر کے دوش پر ڈالی، اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، اور عجب جملہ حسین نے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا وہ لال جا رہا ہے، جب بھی میں نانا کو دیکھنا چاہتا تھا اپنا اکبر دیکھ لیتا تھا۔ یہ کہہ کے اکبر آگے آگے، حسین پھرتے پڑتے پیچھے پیچھے، مگر روایت کہتی محسوس کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے با اکبرا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بابا اکبر گھوڑے سے اترے، بابا جب اجازت دے چکے تو کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے رو کے کہتا کہا لال کاش کے صاحب اولاد ہوتے تو آج اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، جاؤ اکبر اب بابا پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، ادھر فضہ در خیمہ پہ تھی، اکبر کی ماں مسلح پہ تھی کہ ایک مرتبہ آواز گونجی تو کیا ہے؟ تو ماں سے کہتے ذرا بیٹے کے حق میں دعا کر لے۔ میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعائیں بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، کہ کوئی پہلوان نامی آ گیا ہے میرے اکبر کے لیے دعا کر لو۔ ادھر ماں نے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ، ہمارے اکبر کو ہم سے ملا دے۔ دعا قبول ہوئی، باپ سے بیٹا مل گیا۔ اے نوجوانوں، کون کہتا نوجوان اکبر، کون کہتا نوجوان مجلسوں میں نہیں روتے؟ آؤ دیکھو شہزادی زینب تمہارے لال کو رونے کے لیے کتنے جوان حاضر ہیں۔ اے جوانوں آنسو روک کے نہ رونا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اے عزادارو اللہ تمہاری اکبر کے صدقے میں زندگی آباد کرے۔ سنو گے جملہ؟ ماں کی دعا قبول ہوئی، بیٹا آیا، اور عجب جملہ کا بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے نا تو ان ظالموں کو بتا دوں کہ ہاشمی شیر لڑتے کہتے ہیں کہ اکبر پانی نہیں ہے، ہاتھ لسان کفی فمی، اپنی زبان میرے دہن میں دے دے۔ اکبر نے زبان بابا کے دہن میں رکھی، واپس کھینچی، کہا بابا تم زندہ کیسے ہو؟ اللہ اکبر، بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑ گئے۔ حسین رونے لگے، کہا اکبر پانی نہیں ہے میرے لال، جا تجھے ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ یہ کہہ کے اپنا اکبر بھیج دیا، مگر اب میں جنگ نہیں پڑتا۔ روایت کا فقرہ ہے، ادھر حسین کا شیر میدان میں آیا، خدا کی لعنت ہو اس لعین پر کہ سنان ابن انس نے چھپ کے ایک نیزہ اکبر کے سینے پہ ایسا مارا کہ وہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوات، اکبر کی آواز بابا میرا سلام۔ حسین زمین کربلا پہ گرے، روایت کا فقرہ ہے 12 مرتبہ حسین گرے، 12 مرتبہ اٹھے، اب جو 13ویں مرتبہ گرے تو پھر روایت ہے پیدر بر لاشے پہ سر زانو بزانو رسید۔ حسین اکبر کے جنازے پر گھٹنیوں کے بل اکبر آواز دو، اکبر آواز دو، اکبر آواز دو۔ روایت کہتی ہے کہ کوئی آواز نہ آئی، ایک نحیف سی آواز آئی، بابا
میرے قریب آؤ۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھا؟ سینے پہ نیزہ۔ حسین تڑپ گئے، با اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی ہے نہیں پکڑی۔ اب جو نیزے کو کھینچا تو ساتھ میں کلیجہ۔ اکبر کی آواز، بابا منہ پھیر لو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، رو چکے آپ، ہو گیا مسائل۔ اکبر مر گیا حسین کا۔ نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، خدا کبھی آپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کو اپنے لاشیں پہ سر دیکھنا پڑے۔ ہاں، میں فقرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی جب اکبر کے جنازے پہ حسین پہنچے نا، آخری وقت تھا، تو جوان بیٹا باپ سے رو رو کے کہتا تھا بابا منہ پھیر لو، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اتنا خیال تھا اکبر کو اپنے بابا کی غربت کا، مگر جیسے یہ جملہ کہا نا جوان کا دم مشکل سے نکلتا، حسین ڈاڑے مار کے روئے، رو کے کہتے اکبر تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لال بابا غریب ہو جائے گا۔ اے اکبر ظالم طنز کرے گے، حسین کو چھوڑ نہ جانا۔ اے اکبر زندگی بھر تیری خواہشیں زینب نے پوری کی، اے بیٹا کچھ امیدیں ہو تو مانگ، کچھ خواہش ہو تو مانگ، اکبر کچھ ارمان ہو تو مانگ، بابا کی خواہش ہے یہ سننا تھا۔ اکبر نے رو کے کہا بابا امام ہونا، ہاں لال، صاحب اعجاز ہونا، ہاں بیٹے، بابا معجزہ دکھا سکتے ہو، ہاں میرے لال۔ رو کے کہا بابا اب کوئی خواہش نہیں ہے، وہ ایک تمنا تھی۔ ارے جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے سغرا سے کہا تھا میں لینے آؤں گا، اے بابا سغرا دکھا دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے نوجوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، اے میری بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد و شاد رکھے۔ سنو گے جملہ، حسین سے رو کے کہا سغرا دکھا دو۔ بابا میں سغرا دیکھوں گا، بابا مجھے میری بہن کی زیارت کرا دو۔ حسین نے کہا اکبر کیوں نہیں، انگلیاں اٹھائی، کہا دیکھ نظر آئی سغرا؟ نہیں بابا۔ مزار رسول پر؟ نہیں بابا۔ اماں کی لحد پر؟ نہیں بابا۔ بھیا کی قبر پر؟ نہیں بابا۔ جب اکبر کو سغرا نظر نہیں آئی نا تو بھائی تڑپ تڑپ کے رونے لگا، رو رو کے کہتا بابا انگلیاں ہٹا لو، بابا ہاتھ گرا لو، میں سمجھ گیا اس غریب کے مقدر میں سغرا کا دیدار نہیں۔ حسین رو کے کہتے اکبر دل نہیں چھوٹا کرتے لال، اکبر میں ہوں نہ دکھاؤں گا سغرا۔ اے اکبر جہاں سے سوار ہوئے تھے ذرا وہاں دیکھ نظر آئی، کہا نہیں بابا سغرا نہیں ہے۔ حسین کہتے اکبر کیسے بے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن کو بھول گئے؟ کہا بابا جہاں سے میں سوار ہوا وہاں سغرا نہیں ہے۔ کہا بھول گئے سغرا کو؟ اکبر اگر سغرا نہیں تو ہے کون؟ اکبر نے طرف کے کہا بابا ارے ایک ضعیفہ، کمر خمیدہ، بال پریشان، مرثیہ گناہ، اے جانے والے وعدہ کر کے نہ بین فراق میں سے۔ جزاکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، دے چکے آپ فرصہ۔ میری بہنوں تمہاری آواز گریہ بلند ہے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ بیبیوں اور نوجوانوں اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ہاں اتنا سوچ کے رویا کرو، میں چھوٹی ہو یا بڑی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ نہیں پتا اس مجلس کے بعد کوئی مجلس ملے نہ ملے، لہذا جس مجلس میں جایا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر رویا کرو۔ عزادارو میں نے اکبر کا مصائب پڑھا، تم نے گریہ کیا، شہزادی تم سے شاد ہوں گی، بی بی تمہاری دعائیں قبول کرے، تمہارے جوانوں کو آباد و شاد رکھے۔ لو بس ختم ہو رہی مجلس، اب تابوت نہیں آئے گا، اب گہوارہ آئے گا۔ اکبر مر گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں نے تفصیل نہیں پڑھنا ہے، وہ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ میدان کربلا میں حسین کی آواز گونجی حل من ناصر ینصرنا،
हल मिन मुगीसिन युगीसना हल मिन मुईनिन युईना। अज़ादारो कोई ना आया, बस शुहदा के लाशें तड़प रहे थे। लब्बई कि अपना रसूल अल्लाह की सदा थी। हुसैन रोते हुए खेमे की तरफ बढ़े तो खेमे से रोने की आवाज आई। गरीब ने आवाज सुनी, बहन से वजह गिरिया पूछा कि ये गिरिया क्यों है? कि भैया गिरिया इसलिए है कि आपकी आवाज में दर्द इतना था कि बेशीर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने कहा ज़ैनब मैं मकसद असगर समझ गया हूँ, मुझे मेरा लाल दे दो। रुबाब से असगर मांग के ज़ैनब लाई, भाई की आगोश में असगर दिया। हुसैन ने दामन एमा में अपना चांद लपेटा, घोड़ा दौड़ाते हुए मक्तल में आए। हुसैन ने फौजे आदा के सामने अपने चांद को किया। रो के हुसैन ने कहा जालिमो, अगर तुम्हारे नजदीक मैं खतावार हूँ तो मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे जरा सा पानी दे दो, इसकी माँ की तो माँ का दूध खुश्क हो गया है। अज़ादारो आवाज आई, हुसैन पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए तो भी न देंगे। हुसैन ने अपने बेशीर को देखा, कहा मेरे लाल इन्हें बता तो दो हो कितने प्यासे। भैया सुनना था। बेशीर ने अपने पपड़ाए होठों पे सूखी जुबान फिराई। ओ मेरी माँ, अल्लाह तुम्हारी गोदियां आबाद रखे जो बहने पे औलाद है। रुबाब के असगर के सदक़े में खुदा उन्हें नेमत औलाद से सरफराज करे। अज़ादारो क़यामत का जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, अभी गहवारा नहीं आ रहा है, मगर जुमला सुन लो। रवायत कहती है कि इधर हुसैन ने असगर को लिया, फौजे आदा को दिखाया, जब कोई जवाब ना आया असगर ने होठों पे जुबान फिराई। फौजे रोने लगी। आवाज आई, हुरमुला कहाँ है? इख्ता कलामल हुसैन। भाई एक तीर चला है, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। भाई इतना लिखा है रवायतों ने कि तीर ऐसा था कि मिनल उज़्ने इलल उज़्न, मिनल उज़्ने इलल उज़्न, मिनल उज़्ने इलल उज़्न। ऐसा 3 माल का तीर चला कि असगर के इस कान से इस कान। रवायत कहती फन कलबा सभी अला यदिल बाप। अरे बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। उसी असगर का गहवारा आ रहा है। हुसैन तीर निकालते हैं तो असगर तीर के साथ। हुसैन ने रो के कहा मेरे लाल बाबा का इम्तिहान न ले, अब जो तीर निकाला रो बर्बाद। हुसैन ने मर्जिया पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे। ए आज़ादारो, अब गरीब कैसे ले जाए? रवायत कहती माँ को क्या जवाब दे? अरे इसी पसो पेश में हुसैन 7 दफा आगे, 7 दफा पीछे, 7 दफा आगे, 7 दफा पीछे। कयामत है लबों पे मर्सिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रे। जब 7 दफा हो गया ना, ए आज़ादारो जुमला सुन लेना, इसलिए कि अब वो रोएगा जो अगले बरस जिंदा रहेगा। हुसैन ने आवाज दी, रुबाब ले जा तेरा बच्चा सैराब हो गया। सुनोगे? रुबाब ले जा तेरा बच्चा सैराब हो गया। भाई ये सुनना था कि 4 बरस की बेटी दौड़ के आई, का बाबा मैंने जमाना देख लिया, हर बाप बेटे को ही चाहता है, कोई बेटी को नहीं चाहता। बाबा मेरा गला देख लो, मेरा चेहरा देख लो, मेरी आंखों के डोरे देख लो, मेरी हल्के कांटे देख लो। बाबा तुम्हारी बेटी बहुत प्यासी है। ए बाबा तुम असगर को पिला लाए ना, सकीना बहुत प्यासी है, बाबा सकीना को पानी पिला दो। ए आज़ादारों, पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, मगर कयामत है कयामत। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे जो मैं जुमला आप तक पहुंचा रहा हूँ। अजीज़ाने गिरामी, कयामत ये हो गई कि जैसे ही हुसैन ने ये जुमला सकीना का सुना, हुसैन ने बेटी को कोई जवाब न दिया, बस एक मरतबा दामन एबा उठाया। बहन ने बाई का छिदा हुआ गला देखा, एक चीख मारी, अम्मा भैया मर गया। अल्लाह अकबर। चीख मारी, अम्मा भैया मर गया। अज़ीज़ाने गिरामी, आप मुतवज्जे हो तो मैं एक एहसास का जुमला पढ़ दूं, एक एहसास का जुमला। अजीजों, कयामत हो गई। सकीना की आवाज सुनकर रुबाब आ गई और रुबाब ने अजीब फिक्रा कहा।
سن رہے آپ؟ رباب نے عجیب فقرہ کہا. تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی رباب آئی اور آنے کے بعد انہوں نے عجب فقرہ کہا. پہلے تو اپنا اصغر لیا. متوجہ ہو میں مصائب کا فقرہ پڑھوں. ایک احساس، مائیں ہیں اللہ ان کی گودیاں آباد رکھے. بعضیزو اپنا اصغر لیا. ایک ماں کی کیفیت دیکھو، دیر تک اپنا اصغر ماں دیکھتی رہی، پھر کلیجے سے لگا لی، پھر دل بھر گیا، پھر اپنا اصغر دیکھا، منہ کا بوسہ لیا، پھر اپنا اصغر دیکھتی ہے، گلے کا بوسہ لیتی، پھر اپنے اصغر کو دیر تک دیکھا. دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ کلیجہ پھٹا. اپنا اصغر کلیجے سے لگا کہ ماں نے کہا میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے. ارے تجھے کربلا میں زہر کیا گیا. اے عزادار و قیامت. ارے حسین کو لگا رباب مر جائے گی. حسین دوڑ کے آئے، رباب مجھے اصغر دے دے، مجھے اصغر دے دے، مجھے اصغر دے دے. رباب نے اصغر اٹھایا. آقا تمہاری امانت ہے. اللہ اکبر. سنو گے جملہ، سنو گے جملہ. اب وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. سنو گے؟ آقا آپ ہی کا اصغر ہے، لے لو. لے اس لیے لیا کہ حسین کو یقین ہو گیا تھا اب اگر حسین نے رباب کو نہ سنبھالا تو ماں مر جائے گی. دے دیا، مگر رباب ڈھاڑے مار کے رو رہی تھی. حسین نے اصغر لیا. اصغر لے کے کہتے رباب صرف اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. سنو گے جملہ؟ بیبیو اللہ تمہاری گود آباد رکھے. رباب تم کون ہو، میں کون ہوں. اجڑی ہوئی ماں نے کہا آقا آپ اس بچے کے باپ ہیں، میں ماں ہوں. سنو گے جملہ؟ حسین نے کہا نہیں رباب پھر بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں. کہا آقا آپ باپ ہیں، میں اس کی ماں ہوں. قیامت ہو گئی. حسین نے کہا نہیں تم ہو کون اور میں ہوں کون. بھئی سننا تھا. رباب نے کہا میں تو اجڑی ہوئی ماں ہوں. کہا پھر میں ہوں کون. کہا آپ امام وقت ہیں. پر رباب کا جملہ بدلنا تھا. حسین نے ایک جملہ کہا پھر امام وقت کہہ رہے رباب صبر کر لو. حسین کہا رباب صبر کر لو. حسین نے اپنا اصغر لیا، ماں سے رخ پھیرا. یہ گنج شہیدہ ہے، یہ خیام گاہ ہے نا. خیام گاہ کے باہر حسین ہوئے، رباب سے رخ پھیرا، آئے خیمے کے عقب میں. آتے ہی حسین نے تلوار سے قبر بنائی. میں اپنے اصغر کو دفنا دوں ورنہ رباب مر جائے گی. حسین نے قبر کھودا، ننھے سے بچے کو قبر میں لٹایا، پیروں کی طرف سے خاک ڈالی. خاک گھٹنے تک آئی، خاک کمر تک پہنچی، خاک سینے تک پہنچی. اب کیا تھا؟ خاک گردن تک پہنچی. اب جو حسین نے غور سے اپنا چاند دیکھا تو 6 مہینے کا چاند. حسین کا کلیجہ پھٹا. ارے قبر سے اصغر اٹھایا، کلیجے سے لگایا، رو کے کہا آئے میرا اصغر. قیامت ہو گئی. قیامت ہو گئی. قیامت. سنو گے جملہ؟ حسین روئے ہائے میرا اصغر. حسین ایسے روئے نا، سنو گے ایسے روئے کہ رباب خیمے میں تھی. رباب کو لگ گیا اب اگر حسین کو کوئی نہیں ملانا، کسی نے نہیں سمجھایا تو حسین مر جائے گا. اجڑی ہوئی ماں خیمے کے در پہ آئی. حسین کی پشت سے ایک آواز گونجی آقا یہ اجڑی ہوئی ماں ایک سوال لے کے آئی ہے. حسین نے اپنے اوپر ضبط کر کے کہا پوچھو. پیچھے سے آواز آئی آقا اتنا بتا دے آپ کون ہے اور میں کون ہوں. حسین نے رو کے کہا میں اس کا باپ ہوں، تو ماں ہے. کہا پھر سے بتا دے. کہا میں باپ ہوں، تو ماں ہے. اولاد والو اللہ تمہاری اولاد سلامت رکھے. اجڑی ہوئی بیوی نے پوچھا آقا پھر بتا دے آپ کون ہے، میں کون ہوں. حسین نے کہا میں اس بچے کا باپ ہوں.
تو ماں رباب نے تڑپ کے کہا آقا ارے جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں رو رہے؟ ارے حسین نے ضبط کیا، قبر کے اندر اصغر رکھا، خاک اٹھائی، پیروں تک آئی، کمر تک آئی، سر گھٹنے تک آئی، کمر تک آئی، سینے تک آئی، گلے تک آئی۔ اب جو حسین نے اصغر دیکھا نا، دیکھا نہ گیا، ارے حسین نے منہ پھیرا، خاک بڑھا دی، رو کے کہا بابا کو معاف کرنا اے عزادارو۔ اسی لیے شاعر نے کہا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں پڑھ چکا، آپ رو چکے، ہو گئی مجلس، دے چکے آپ پرسا، مگر عزادارو اب پتہ ہے کوئی اور شبیہ نہیں ہے، بس ایک غریب کا تابوت ہے۔ ہاں اس کا تابوت جس کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا، سب کا تابوت، سب کا جنازہ غریب نے اٹھایا، مگر اس غریب کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ سنو گے، میں نہیں پڑھتا تفسیر، ہاں میں شاید ایک احساس کا فقرہ پڑھ دوں، میں نے بہت وقت لے لیا، چونکہ وقت ہم لوگوں کو بہت مناسب دیا گیا ہے، بہت کم دیا گیا ہے، لیکن میں امام حسین کا کوئی مصائب نہیں پڑھتا، صرف ایک دو جملہ احساس کا پڑھ دیتا ہوں، مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ نوجوانوں، غریب کا تابوت لانے کے لیے آمادہ رہنا۔ میں آج حسین مظلوم کا کوئی مصائب نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس غریب کا تابوت ہے کہ جس تابوت کے لیے امام زمانہ حاضر ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا سجاد، کل آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی نا، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، جب آپ کو بابا کے عریاں جنازے کے قریب سے گزارا گیا تھا تو آپ رو رو کے مرثیہ پڑھ لیتے، ہائے میرا بے کفن بابا۔ اے مولا آئیے دیکھیے آپ کے بابا کا تابوت کتنے شان سے اٹھایا جا رہا ہے۔ سنو، ابھی تابوت نہیں آ رہا ہے نا، میں ایک مصائب کا فقرہ پڑھوں۔ ہاں اس غریب کا تابوت ہے، جو تابوت اس غریب کا ہے جو اپنی بہنوں سے مل کے گیا تھا۔ احساس پڑھ دوں ایک، کیسے مل کے گیا؟ تاریخ کہتی 7 بہنیں خیموں میں تھیں، آئے حسین سب کو رخصت کیے، جب جانے لگے تو زینب نے بڑھ کے کہا بھیا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہر بہن آپ کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہے، کیا بھیا بہنوں کی خواہش پوری کریں گے؟ حسین نے سر جھکایا، 7 بہنوں نے حلقہ بنایا، بھائی حلقے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ دیر نہ گزری، حسین نے قدم بڑھایا، زینب کے بازوؤں کو پکڑا، حلقے کو توڑ کے مظلوم آگے بڑھا، چہنے والی بہن نے گلے میں باہیں ڈالی، بھیا جا تو رہے ہو، کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ حسین نے رو کے کہا اللہ پہ چھوڑا، زینب خدا نگہبان ہے، زینب خدا حافظ ہے۔ نوجوانوں تم جانو، تم آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے۔ میں احساس کا ایک فقرہ پڑھ دوں، شاید تمہیں کبھی اندازہ ہو، کبھی گھر سے پردیس گئے ہو کسب معاش کے لیے، کسب حلال کے لیے، کبھی اپنے وطن سے دور کبھی گئے ہو، دیش ودیش۔ میں ایک جملہ پڑھوں، جب آپ کبھی سعودی، دبئی، گلف کہیں جائیں تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ جاتے نا تو ایک ماں ہوتی ہے جو دروازے پہ قرآن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، خاندان کے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے جا رہا ہے، خاندان والے آتے ہیں، گھر کے لوگ آتے ہیں، معلوم ہے تمہارے بازو پہ امام ضامن باندھی جاتی ہے، جتنے لوگ آتے ہیں تمہیں صدقہ اتار اتار کے بھیجتے ہیں، خیر سے جائے، خیر سے جائے۔ لیکن شاید تم نے نہ محسوس کیا ہو، روک دو اسے روک دو، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، شاید تم نے نہ محسوس کیا ہو جو میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ پردیس جاتے ہو نا تو ماں بھی ہوتی ہے، خاندان والے ہوتے ہیں، صدقہ چھلاتے ہیں، امام ضامن باندھتے ہیں، لیکن آپ نے شاید محسوس نہ کیا ہو، جب آپ جانے لگتے ہو نا تو گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر ایک آنسو مسلسل بہتا ہے جسے تم نہیں محسوس کرتے ہو، پتہ ہے وہ تمہاری بہنوں کا آنسو ہوتا ہے۔ وہ سب کے سامنے تو رو نہیں پاتی،
لیکن گھر کے کسی گوشے میں جا کے تڑپ تڑپ کے روتی میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں روتی؟ یہ بھی کہتی جاتی میری وجہ سے تو جا رہا ہے، میں ہی ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے تو پردیس جا رہا ہے، میری وجہ سے تو میرا بھائی چھوٹ رہا ہے۔ شاید تم اپنے بہنوں کو اتنا پیار نہیں کرتے جتنا تمہاری بہنیں تمہیں چاہتی ہیں، مگر وہ گھر کے گوشے میں روتی ہے، سب کے سامنے نہیں رو پاتی مگر چھپ چھپ کے روتی، میرا بھیا جا رہا ہے، میرے ڈھارس جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہنوں، مجھے انصاف سے بتانا، تمہیں پتا ہوتا ہے تمہارا بھائی آئے گا 1 سال بعد، 2 سال بعد، تب بھی تم آنسو نہیں روک پاتی؟ ارے زینب کے کلیجے سے پوچھو، جسے پتا ہے حسین جا رہے اب نہ آئیں گے، تڑپ گئی بھیا کس پہ چھوڑا؟ کہا اللہ پہ چھوڑا۔ قیامت ہے، قیامت ہو گیا گریا، پڑھ چکا میں مجلس، تمام ہو گئی مجلس، جملے آخری ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لو عزیزو حسین رخصت ہو گئے، میدان کربلا میں آ گئے، نہ میں آج بند پڑھ رہا ہوں، نہ مرثیہ پڑھ رہا ہوں، نہ رخصتی پڑھ رہا ہوں، نہ شہادت پڑھ رہا ہوں، نہ غربت پڑھ رہا ہوں، بے احساس کے جملے ہیں، بس ایک جملہ پہنچا رہا ہوں، غریب کا تابوت آئے گا، تابوت نگاہوں سے دیکھنا، غربت کا ماتم کر لینا۔ عزیزو جب حسین آئے نا تو کسی نے دائیں ہاتھ پہ وار، کسی نے بائیں شانے پہ وار، کسی نے سفید پہ نیزہ، کسی نے سینے پہ خنجر، کسی نے برچی حسین کی پیشانی پر، کسی نے آنکھوں میں تیر، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر، کوئی حسین کے زخموں پہ گرم ریگزار صحرا پھینک رہا تھا۔ تمہارا مظلوم تیروں کے آسمان سے زمین پہ آیا، شمر خنجر لے کے بڑھا، مگر میں عجیب فقرے کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں غریب کا تابوت آئے تو حسین کی غریبی پہ رو لینا، مگر جملہ سنو، کسی مظلوم کا تابوت ہے جس کا تابوت کربلا کے بن میں پڑا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ہمارے یہاں کتنا بھی غریب آدمی مر جائے مگر اس کا جنازہ قبرستان آتا ہے، اسے غسل ملتا ہے، اسے کفن ملتا ہے، اسے دفن ملتا ہے۔ لو آج میں کچھ نہیں کرتا، تمہارے محلے کا دستور ہے نا، جب کسی مرد مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے، لوگوں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ شریعت پہ عمل کرتے ہو نا، دوڑ کے آتے ہو، آ کے غریب کو کاندھا دیتے ہو۔ ارے ایک مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو تمہارا یہ حال ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، لو آج میں اعلان کر رہا ہوں، آؤ آگے آؤ، غریب کا تابوت، حسین کا تابوت کاندھا دے دو، فاطمہ کے لال کا تابوت، سجاد کے باپ کا تابوت، ارے اس کا تابوت جو تیروں پہ رہا، اس کا تابوت جس کا خنجر چلا، اس کا تابوت جس کے تابوت پر اتنے تیر چلے کہ حسین کا جنازہ روتی ہے کربلا، زینوں زمین پر نہیں، تیروں پہ ہے حسین۔ ایک حشر سا خیام شہیدی میں ہے بپا، زینوں زمین پر نہیں، تیروں پہ ہے حسین۔ زخموں سے شاہدی کے لہو بہتا جاتا ہے، ایک پھول ہے جو دھوپ میں مرجھا یا جاتا ہے، یہ دیکھ
دیکھ کر تڑپنے لگی آل مصطفیٰ، زین و زمین پر نہیں تیروں پہ ہے حسین۔ عباس اپنے بھائی کی آ کر خبر تو لو، زہرا تمہیں پکارتی ہے کچھ جواب دو، بے چین ہو کے رن میں یہ کہتی ہے فاطمہ، زین و زمین پر نہیں تیروں پہ ہے حسین۔ خون بہہ گیا تو زور گھٹا بڑھ گئی آتش، اور سمجھے لئی گزر گئے آیا جو شہ کو غش، روتی ہے شہ کی لاڈلی ہنستے ہیں اشقیاء، زین و زمین پر نہیں تیروں پہ ہے حسین۔